الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي السر والصفاء. اللهم صل على حبيبك ونبيك وعبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاتك الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مضطرب. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابه سيدي يا رحمة للعالمين. तमाम हमदो सना तारीफ व तस्लीम अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बारकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक कायनात भी है। अल्लाह जल्ला वाला की हमदो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफीए उम्मत रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब जनाबे गय्यूम मालिक को कादिर इमाम फाखरे अकबर अजम वाली कोनो मकाम से अला मकाम सय्यदा अनसुना नैयरे ताबा शहनशीन महबूशा शाहकुबान शहनशाह हसीना ततिम्मा दुरान सरगीर ज़बान जमाला जलवाए सूह अज़ल नूरे ज़ाते लम यलद बासे अतवीन आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम अय्यरे बता राज़दार मावा शहदे मानवा सहबे अलम रिश्ता मासूम आमना अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नाज़ में अपनी अकीदतों इरादतों और मोहब्बतों का ख़िराज तस्लीम पेश करने के बाद
عالی مرتبت محترم سامعین کی آباد تمام دوستوں بزرگوں اسلام بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم ہے یہ مہینہ ماہ ربیع الاول شریف کا رب کائنات نے جو ہماری زندگی کے اندر عطا فرمایا، اس بابرکت مہینہ کے اندر حضور علیہ السلام کی جشن و میلاد و سعادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس میں ایک ایسی برکتیں اور ایسی روحانیت رب کائنات کی طرف سے حاصل ہوتی ہے بندہ مومن کو۔ اس بابرکت مہینے میں حضرت آمنہ کے مواقع چاند کی روشنی ہے۔ آج کائنات کے اندر یہ جو مسلمانوں کو عزت ملی ہے، یہ مقام ملا ہے، یہ انسانیت جو ملی ہے، یہ سب حضور علیہ السلام کا شکر ہے۔ سامعین محترم، قرآن کے دامن میں جھوٹ ہے فرمایا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس رب نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ انبار کے لوگ جو مسجد رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں ڈا سکے۔ چاند کی طرف منہ کر کے دھوپنے سے اس کی نور کی نمک پیدا نہیں کرا سکتا۔ وہ اللہ کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا لالا جس کے سر پہ بڑا پانا کا کام میرے رب نے سجایا، اس کی عظمتوں کو کون کرا سکتا ہے؟ رہے گا یوں ہی ان کا چلتا رہے گا، پرے خواب ہو جائیں گے جل جانے والے۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کی آمد کے جب لمحات قریب آئی تو اس یوم مبارک میں وہ ہستی دنیا میں ظہور پذیر ہوئی کہ جس کی جلوہ نمائی کے لیے یہ کارخانہ دنیا بنایا گیا۔ سامعین محترم، صبح صادق کی ضیافت سنانی پڑی تھی۔ جب ہمارے آقا کی آمد کے لمحات قریب آئے اور صبح صادق کی ضیافت سنانی پڑی تھی، رات کی نیاز سیاہی چل رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ جب مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کی جوان سال بیوہ بہو کی حسد و یاس کی تاریخوں میں ڈوبے ہوئے سارا سے مکان میں اصلی سعادتوں اور عبدی مسلموں کا دور چلتا، ایسا علوم ہوا کہ جس کے من رونے مکھے نے صرف اپنی غم زدہ ماں کو ہی سچی خوشیوں سے مسرور نہیں کیا، بلکہ ہر درد کے مارے کے لبوں پر مسکراہٹیں کھلنے لگی۔ اس نورانی پیغمبر کے جلوہ فرمانے سے صرف حضرت عبداللہ کا کلمہ احزان فرمانے نہیں لگا، بلکہ جہاں کہیں بھی مایوسیوں اور غربہ نصیبیوں نے اپنے پنجے ڈال رکھے تھے، وہاں امید کی کرنیں روشنیاں پھیلانے لگی اور ٹوٹے دلوں کو پہچانے لگی۔ صرف جزیرہ عرب کا برف بیدار نہیں ہوا، بلکہ انسانیت جو صدیوں سے ہوا و ہوس کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور ظلم و ستم کے آتش رنجوں میں کسی ہوئی کرا رہی تھی، اس کو ہر قسم کی ذہنی، معاشی اور سیاسی رہائی کا قسم کا جام ملا۔ فقط مکہ اور حجاز کے خدا فراموش باشندے خدا شناس اور خود شناس نہیں کرے، بلکہ عرب و عجم کے ہر مقیم کے لیے
میں خانہ ماتم کے دروازے کھول دیے گئے تو سارے انسانی کو دعوت دی گئی جس کا جی چاہے آگے آئے اس بے تحول میں جتنے جامع نوش جام کرنے کی ہمت رکھتا اٹھائے اور اپنے لبوں سے لگائے تیور خوشنواز زماں سخن ہوئے کہ فضا کے چہرہ رستیوں سے تباہال گلشن انسانیت کے سربندیوں سے آشنا کرنے والا آ گیا سر پکیلے کا بچے خوشی سے بھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہیں جگانے والا آ گیا انہیں جگا کر شہود کا پھول بنانے والا آ گیا اس لیے اس کائنات کے اندر آج یہ جو انسان کو عزت اور مقام کے جو بندہ ملا ہے یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے اس کا برکت مہینے کے اندر ہمیں حضور علیہ السلام سے محبت اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے سامعین محترم حدیث پاک کا حکم ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد کرام ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد ماں باپ تمام لوگوں سے مجھے زیادہ پیارا نہ مجھ سے زیادہ محبت کرے گا پھر وہ مومن ہوگا وگرنہ وہ بندہ مومن نہیں ہے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میرا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین سامعین محترم اگر ہم نے حضور علیہ السلام سے محبت کرنی ہے تو قرآن کے دامن میں جو ہے فرمایا احب اللہ لما یعظم بالنام فرمایا تم اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں ہر طرح کی نعمت عطا فرماتا ہے پھر فرمایا واحبنی بحب اللہ میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں سامعین محترم اب ہم نے کرنا کیا ہے حالات کے اندر جب چاروں صدق گستاخی رسول کی آگ جب رہی ہو اگر ہم اس کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں تو ہمارے ایمان کی احساس اکھڑ جائے گی اس لیے اگلے مقام پر فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ میرے سے پیار کرو میں تمہارے رب کا محبوب ہوں سامعین محترم اگر حضور علیہ السلام نے یہ جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا اگر ہم اس پر عمل کریں تو پھر ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی اس لیے اگلے مقام پر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ الْبَيْتِ لِحُبِّي فرمایا میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو آج ہم نے دنیا کے اندر یہ جو انسانوں کو دیکھا یہ جو مقام اور مرتبہ ملا اس کی وجہ کیا ہے سب حضور کا صدقہ ہے سامعین محترم فرمایا فاطمہ کو بلا بنتی اور اغلبها غلی جس نے میری فاطمہ کو غلط نہ کیا اس نے مجھے غلط نہ کیا یعنی تکلیف نہ دینا اس کے لیے بہت کر دے آواز نکلنا ہے آگے یعنی تکلیف نہ دینا اذیت نہ پہنچانا تمہارا طرز عمل تمہارا لہجہ تمہاری گفتگو اگر میرے اہل بیت کے لیے اذیت کا سامنا ہے تو حضور نے فرمایا وہ میری محبت سے بھی متعلق ہے سامعین محترم یہاں دنیا کے اندر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم حضور کا بیان بناتے ہو حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو کیا صحابہ کرام نے حضور کا بیان بنایا
ادھر ہمارے گورکھپور کے اندر ایک ایشو کھڑا ہوا، اسکول ٹیچر نے قرآن کلاس کے اندر یہ سوال کیا کہ تم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہو، تم حضور کے نام کا چرچا کرتے ہو، اپنے گھروں کے اندر خوشیاں منایا کرتے ہو، سامعین محترم کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلا میلاد، سب سے پہلی مجلس جو صحابہ کرام نے مسجد نبوی کے اندر شروع کی، فرمایا حضور علیہ السلام نے معاذ لا سکون، اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ۔ فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسنا یہ جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، دیکھا آپ کو لا کر کے، فرمایا آپ جت گئے اس لیے ہم اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین کی راہ اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی الگ سے بڑی سنت ہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمد، فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی ادا کر دی۔ شاید اسی کا ترجمہ اس نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا درسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بہ، ہمارا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضور ہم آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں، ہم حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہم حضور سے محبت کا تذکرہ کر رہے ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو، میرے دنیا میں تشریف لانے کا انعام یافتہ شکرانہ ادا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا حضور ہم ہر رہتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ ان سے قسم لی، صحابہ کرام نے باقاعدہ قسم لی، جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ میں نے تم سے قسم لی ہے، یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، ہمارے تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا۔ اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آقان جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فأخبرني أن الله عز وجل يباهي الملائكة، فرمایا محبوب ذرا باہر چلے کر دیکھو تمہارے صحابہ کے عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کہ شکر گزار نکلے، آپ تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ کا عمل کون سا تھا جس پہ اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے طرح دعوت نکلے، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ صحابہ مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کا انعام یافتہ شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو حضور دعائیں مانگ رہے ہیں کہ مولا آپ نے ہمیں جو محبوب بنا کیا، آپ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا اور جا کر حضور کو فرمایا کہ اے پیارے آقا تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں کوئی بعید نہیں کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے، دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن آج بھی حضور کے امتی حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، حضور کے انعام یافتہ نعمتوں کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ آج تو جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ظاہری آنکھ سے دیکھا، ابو جہل کو دیکھا تھا لیکن ایمان نہ لایا تھا، جنہوں نے دل کی آنکھ سے دیکھا، باطن سے دیکھا اور پھر انہوں نے حضور پر ایمان لایا۔ ہر بندہ مومن کے اندر حضور کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ہر بندے کو یہ مقام نہیں مل سکتا، اس لیے ہم جو مسلمان کو ہیں اس محبت کا کلمہ پڑھا ہے لیکن اس کا حق ادا ہر بندہ نہیں کر سکتا۔
یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انعام یا لوگوں کو بنانا فرمایا ہے. ہم حضور علیہ السلام کی اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اگر سے حق کا شکر ادا نہیں سکتا ساری زندگی بھی ہم حق کا شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہے لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا. اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا. ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ابعث فیہم رسولا مالک آنکھیں بری ہو گیا پیٹ بھی دے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بٹھا کر فرمایا اور بشر برسول یأتی من بعد اسمہ احمد فرمایا لوگوں میں تمہیں نام بتا دوں اب جو آنے والا ہے جس کے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا. اور جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی اور جس کے نام پر شاہ سلیمان نے بدائی کی دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے لب عیسیٰ کے آئے بات جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا نہ دانم آن گھڑے خندان چیرے کے بھودا کہ مرگے ہر جمعے آرزو رودا ہر کوئی اسی کا منتظر ہر کوئی حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس لیے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ دور ملا. ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور ہمیں حضور کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت عطا فرمائی. یار وہ سو بڑھ بات ہے جو محبوب بھی مانے اور رات نکالے فرمایا محبوبت دکھتا چینی تیرا کرم تو بات نہیں ہوتا اصل منافق جانیے اس کو اور جھوٹے بیان ہے ہوتا سن دسیا عشق مفتی تیرا بلبل پیا فرماتا آزم جدی لگ جاوے تو اے نظر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور اس بابرکت ربیع الاول شریف کے اندر حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانے اس کا اعلان بڑھ چڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم ایک جو اعلان کرنا ہے ہمارے اس جامعہ حاضرہ کے اندر یہ جو آپ کے سامنے مسجد کا کام شروع ہے اس کا اعلان کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ کام نظر آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ اب آنے والے وقتوں میں ایک جامعہ مسجد کے طور پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا. یہ ہر بندے کے اندر کیسے پیدا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ ایک خاص بندے کو چن لیتا ہے جو اس کے گھر بناتا ہے کیونکہ یہ دین کا کام ہم سے ہی ہونا ہے اور ہم نے اس کرنا ہے. یہ سب ہماری محنت ہے اور ہماری اس کے اندر محبت ہے اور ہمیں جو اس کا رزق حلال میں سے جو حصہ ملائیں گے انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں ایک جامع مسجد موجود ہوئے اور کام جاری ہے اور ایک کا کام بند ہو گیا تھا. آج جمعہ کے بعد انشاءاللہ کل سے کام دوبارہ اس مسجد میں شروع ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس مسجد کے اندر حصہ کرایا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے مال جان ایمان عزتوں کی خیر فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ و احسن الجزاء. ماشاءاللہ 5000 روپیہ ہمارے بزرگ رضا حمید صاحب نے اس مسجد کے حصے میں لایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال جان ایمان عزتوں کی خیر فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ و احسن الجزاء. ماشاءاللہ تمام بڑھ چڑھ کر حصہ ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حصہ ملانا اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس مسجد کے اندر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم اس لیے آج معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا فرشتوں سے بھی افضل بنایا لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی رب کے انعامات یا نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. قرآن کے دامن میں موجود ہے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی تکفرون. فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے اللہ اللہ کہہ کے میری الوہیت کے ڈنکے بجاتے جاؤ میں تمہیں بندہ بندہ کہہ کے تمہاری عبودیت کے تمہاری عبادت کو قبول کرتا جاؤں گا. لیکن آج رب نے ہمیں جو انعام دیا ہم اس کا شکرانہ ادا نہیں کرتے. ایمان ہمارے مسلمانوں کو ختم ہو گیا ہے. جس رب نے ہمیں جتنا بھی عطا فرمایا نا لیکن پھر بھی ایمان نہیں ہے اس کے شکرانہ ادا کرتے نہیں ہیں. فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی تکفرون. تم میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو. ہر وقت بندہ ہر شکرانہ ادا کرے. جس رب نے ہمیں ثابت انسان بنایا
مسلمان بنایا، دین کا راستہ سکھایا، اس محبوب کو امتی بنایا، لیکن آج ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ جس رب نے ہمیں ایک ناپاک نسخے سے پیدا کیا، لیکن آج وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، دوسرے مسلمان سے نفرت کرتا ہے۔ نانا گناہگار سے نفرت نہ کر، گناہ سے نفرت کر، کیونکہ گناہگار کیا کہ ہم سے اچھا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے اسے بہتر سمجھتا ہو، وہ مالک و خالق ہے، ہم کا دن کی ٹھیکیدار بنتے ہیں، تو گناہگار سے نفرت کرے، گناہ سے نفرت کرے، گناہگار سے نفرت نہیں کرے۔ رب تعالیٰ ہماری تمام عبادت اپنی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی ٹھیکیدار فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی ٹھیکیدار فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔